بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے پوچھا، اتدرون ما المفلس؟ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کہنے لگے، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ ہمیں مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس درہم بھی نہیں ہے، متاع بھی نہیں ہے۔ درہم کہتے ہیں مال دولت کو، اور متاع کہتے ہیں جائیداد اور چیزوں کو۔ تو ایسا شخص ہمیں مفلس ہے، فقیر ہے، غریب ہے، جس کے پاس نہ تو مال و دولت ہے اور نہ اس کے پاس سامان ہے، نہ جائیداد ہے، نہ کوٹھی ہے، نہ بنگلہ ہے۔ ایسا شخص ہمیں مفلس ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ۔ میری امت کا مفلس تو وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ لے کر آئے گا۔ تو بھائی زکوٰۃ، روزے، نماز لے کر آئے گا، ایسا شخص تو مفلس نہیں ہے، تو بہت مالدار ہے، اس کے پاس تو بہت سارے اعمال ہیں، اس کے پاس نماز جیسا عمل ہے، روزے جیسا عمل ہے، زکوٰۃ جیسا عمل ہے، تو یہ شخص مفلس کیسے ہو جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا۔ یہ آئے گا، لیکن اس حال میں آئے گا کہ اس شخص کو اس نے گالی دی ہوگی اور اس شخص پر جھوٹا بہتان لگایا ہوگا اور ایک اور شخص کا مال کھایا ہوگا اور کسی شخص کو اس نے قتل کیا ہوگا، ناحق اس کا خون بہایا ہوگا اور کسی شخص کو اس نے مارا ہوگا۔ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کو اس کی نیکیوں میں سے دیا جائے گا، یہ دوسرے شخص کو جس کے اوپر اس نے بہتان باندھا تھا اس کو بھی دیا جائے گا، جس شخص کا ناحق خون بہایا تھا اس کو بھی دیا جائے گا، اور جس شخص کو اس نے مارا تھا اس کو بھی دیا جائے گا۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی اس سے پہلے کہ اس کے اوپر جو حق واجب تھا وہ اب ادا نہیں ہوا، تو اخذ من خطاياهم فطرحت علیہ، ان لوگوں کی جو یہ حق مانگنے والے لوگ ہیں ان کے گناہ اور ان کی غلطیوں کو لیا جائے گا اور اس شخص کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ ثم طرح فی النار، پھر یہ جو شخص ہے جو بہت سارے اعمال لے کر آیا تھا، جو نماز، روزوں اور زکوٰۃ کی اعمال کثرت کے ساتھ لے کر آیا تھا، لیکن چونکہ اس کے پاس اب نیکیاں وہ ختم ہو گئی، اب اس کے پاس دینے کے لیے نیکیاں تو ہے نہیں اور لوگوں کے حقوق ابھی بھی باقی ہیں، تو لوگوں کی برائیاں اس کے اوپر ڈال دی جائے گی۔ ثم طرح فی النار، پھر یہ شخص بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتا ہے کہ مفلس وہ شخص نہیں ہے جس کے پاس مال دولت نہیں ہے، جس کے پاس کوٹھی اور بنگلہ نہیں ہے، جس کے پاس جائیداد اور چیزیں اور کاریں نہیں ہیں۔ مفلس شخص تو میری امت کا وہ ہے جس کے پاس اعمال بھی بکثرت ہوں گے لیکن ان اعمال کی اس نے حفاظت نہ کی ہوگی۔ یاد رکھیں، عمل کرنا بہت بڑی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، ہم سے عمل کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہم نیک اعمال کریں، لیکن ساتھ ساتھ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کو اس نیکی کے بدلے میں 10 گنا ثواب ملے گا۔ لیکن یہاں پر جاء فرمایا ہے، من جاء بالحسنۃ، کہ جو نیکی لے کر آئے گا۔ ایک شخص سے اس نے نیکیاں تو بہت ساری کی لیکن وہ برے اعمال بھی ساتھ ساتھ کرتا رہتا ہے، تو یہ نیکیاں وہ اپنے لیے نہیں کر رہا بلکہ یہ کسی اور شخص کے لیے کر رہا ہے۔ بسا اوقات اس شخص کے لیے کرتا ہے جسے اس کو نفرت ہوتی ہے۔ یہ کس کو مارتا ہے؟ اس کو مارتا ہے جو اس کو اچھا نہیں لگتا۔ کس سے لڑتا ہے؟ جو اس کو اچھا نہیں لگتا۔ کس سے نفرت کرتا ہے؟ کس کی غیبت کرتا ہے؟ کس کے اوپر بہتان لگاتا ہے؟ جس سے دشمنی ہوتی ہے، حالانکہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے ساتھ برائی کر رہا ہوں، وہ برائی اس کے ساتھ نہیں کرتا بلکہ اپنے ساتھ کرتا ہے۔ یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ یہ کتنا مفلس شخص تھا کہ تہجد اس کے نہیں چھوٹتے تھے، نفلی روزوں کی بھی کثرت کرتا تھا، لیکن اتنا مفلس تھا یہ کہ دوسرے لوگوں کے حقوق اس نے ضائع کیے تھے، اور اس وجہ سے سارے کی ہوئی نیکیاں اور سارے کیے ہوئے اعمال اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کو دے رہا ہے اور ان کی نجات کا سبب بن رہا ہے۔
اور اس طرح سے جب اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، یہ دنیا کا مفلس ترین شخص ہوگا، پھر ان کی برائیوں کو لے کر اللہ جل شانہ اس شخص کے اوپر ڈالیں گے، اس لیے کہ ان کو حق دینا ہے، اور قیامت کے دن تو حقوق ملیں گے سب کو، تو ان کی جو برائیاں ہوں گی، اس کی جو برائیاں، ان لوگوں کی جو برائیاں ہوں گی، وہ اس شخص کے ذمہ ڈال دیے جائیں گے، اس شخص کے کاتے میں ڈال دیے جائیں گے، اور اس طرح سے یہ جہنم کا مستحق ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے نیک اعمال کی حفاظت کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور خوب کثرت کے ساتھ نیک اعمال کو کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔